صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا ساکن المدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدینۃ المنورہ میں سکونت اختیار فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ کے دونوں سیاہ پتھریلے کناروں کی درمیانی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں، نہ اس کے درختوں کو کاٹا جائے، نہ ہی اس کے شکار کو قتل کیا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش اہل مدینہ یہ جانتے کہ مدینہ میں سکونت ان کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مدینہ سے اعراض کر کے اسے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کسی اور خوش نصیب کو مدینہ میں سکونت عطا فرما دے گا، اور جو کوئی بھی اس کی بھوک، سختی اور مشقت پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا۔ ناظرین کرام، اکثر میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ حسن انتظام، وہ حسن اتفاق ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نہیں، دنیا میں کوئی چیز حسن اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا حسن انتظام ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے بعض صورتوں میں قدرت کا حسن انتخاب ہوتا ہے، اور وہ حسن انتخاب اس طرح ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ نام سے بڑی محبت تھی، آپ کو یہ نام مبارک بہت پسند تھا، اور یہ دیکھیے قدرت کا حسن انتخاب کہ آپ کی دادی جان جو تھی ان کا اسم مبارک بھی فاطمہ تھا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب قصی کی والدہ کا نام نامی اسم گرامی بھی فاطمہ تھا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام بھی سیدہ فاطمہ خاتون جنت۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ گرامی کے بعد جس خاتون کو اپنی ماں فرمایا کرتے تھے وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ تھی، ان کا اسم گرامی بھی فاطمہ، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں ان دونوں کا نام بھی فاطمہ، اور تمام اماموں کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو سب کی جو بیٹیاں تھیں ان سب کے نام فاطمہ رکھے۔ ناظرین کرام، پھر قدرت کا حسن انتخاب ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت کا وصال پاک ہوتا ہے، آپ جنت کو سدھار جاتی ہیں، تو اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ جناب عقیل جو آپ کے بھائی تھے چھوٹے، ان سے مشورہ کرتے ہیں، علم الانصاب کے ماہر، کہ مجھے کسی ایسے خاندان میں اب شادی کرنا ہے کہ جو شجاعت، بہادری، دلیری، فصاحت، بلاغت، نجابت، کیا کیا جس میں خوبیاں ہوں، اس خاندان میں چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک خاندان جو ہے حضرت حزام کا، وہ خاندان بڑا شجاع، بڑا بہادر ہے، اور اتنا بہادر ہے کہ سیدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام جو ہیں، یہ ان کے ایک بھائی تھے رشتے میں، یہ غالباً چچا تھے جی، وہ عامر جو تھے بڑے مشہور، جن کے بارے میں روم کا بادشاہ جو تھا وہ بھی ان کے بارے میں کیسر روم لوگوں سے پوچھتا تھا۔ تو آپ عامر ان کے جو خاندان کے ایک فرد تھے، ان کا بہادری اور اشجع العرب ان کو کہتے تھے۔ تو جب بھی کوئی عرب وفد جاتا تھا کیسر روم کے دربار میں تو وہ پوچھتا تھا کہ عامر کو جانتے ہو، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ سنا ہے وہ تلوار کا ایسا دھنی ہے کہ جس کے سامنے جو تلوار جب اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ بجلی بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر پاک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد جن سے نکاح فرمایا تھا، اس خاتون کی ناظرین کرام اس سے عظمت کا اندازہ کیجئے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں لائے، حسنین کریمین بیمار تھے، انہوں نے ان کی ایسی تیمارداری کی کہ رحمتوں اور شفقتوں کی لگتا تھا کہ آبشار بہہ رہی ہے، اور اس طرح ان کو اپنی گود میں لیا اور ان کی پھر تربیت فرمائی۔ اور پھر ناظرین کرام، یہ وہ خاتون ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہا کرتی تھی، لوگو مجھے ام البنین نہ کہو۔ ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹوں کی ماں۔
فرمایا کرتی تھی کہ میرے 4 وہ بیٹے جو شہباز صفت سے، جو شاہین صفت بیٹے تھے، وہ شہید ہو گئے، اب میرا تو کوئی بیٹا باقی نہیں بچا، مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ناظرین کرام، اس عورت کی اہل بیت اطہار سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب کربلا سے لوگ واپس آئے، جو اس طرف سے آتا تھا اس سے پوچھتی تھی کہ بتاؤ کربلا کے حالات، جناب حسین کیسے ہیں؟ تو لوگ کہتے تھے کہ عباس علمدار، آپ کے صاحبزادے جو تھے ان کے بازو کٹ گئے، وہ شہید ہو گئے، پھر دوسرے بیٹے شہید ہوئے، پھر تیسرے، پھر چوتھے بیٹے۔ یہ کہتی تھی نہیں مجھے امام حسین کا بتاؤ، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر کا بتاؤ۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ سیدنا امام حسین شہید ہو گئے تو آپ غش کھا گئی تھیں۔ اور ناظرین کرام، پھر یہ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اتنی عظیم خاتون تھی، کہا کرتی تھی کہ اگر میرے بیٹے عباس کے بازو سلامت رہتے تو دنیا کا کوئی بہادر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ آج ان کے تذکارے پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب پیر بڑی روحانی شخصیت قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین اور مفتی جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب ہیں۔ اور ناظرین کرام، آخر پروگرام میں میں آپ کو محمد ریحان روفی سے منقبت بارگاہ سیدہ ام البنین میں سنواؤں گا، اور ممکن ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ علامہ محمد امین شہیدی بھی مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کریں۔ جو ہی علامہ صاحب وقت کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لے آئیں گے، میں اس وقت ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ جی پیر صاحب، کچھ تعارف، کچھ جملے میں نے عرض کر دیے، اصل میں تو اپنی عقیدت کا اظہار ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے اس بارگاہ میں کہ کل قیامت کے روز کہیں ہاں یہ ہمارے غلاموں میں شامل ہے۔ جی سیدہ ام البنین رضی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح خاندان بنو ہاشم عرب میں اپنی شجاعت، بہادری اور سخاوت کے اعتبار سے ان کا ایک مقام ضرب المثل تھا، زباں زد عام تھا، اسی طرح بہادری اور مہمان نوازی میں جو خاندان بنو کلب جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ شہرت تھا، اور اس کے سردار جناب حزام حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اور اہل بیت اطہار سے اور تمام حضور علیہ السلام کی پیاری ہستیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی مہمان ان کے پاس آتا تو پہلے 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرتے، اور 3 دن کی مہمان نوازی کے بعد آنے کا مدعا معلوم کرتے کہ کس غرض سے آپ آئے ہو۔ اس پاکیزہ ماحول میں حضرت فاطمہ ام البنین آنکھ کھولتی ہیں۔ آپ کی والدہ بھی عرب کے ادب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھیں، فاضلہ تھیں، بہت عظیم خاتون تھیں، انہوں نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ اس پاکیزہ جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابیہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جناب ثمامہ نے بہت زیادہ پاکیزہ تربیت کی حضرت فاطمہ ام البنین کی، اور اس پاکیزہ تربیت اور باپ کی طرف سے بہادری، شجاعت اور مہمان نوازی، یہ تمام سارے اوصاف مل کر جناب حضرت ام البنین کی شخصیت میں جمع ہوئے۔ ایک خاص وصف ان کی پہلو کا جو پوری زندگی ان پر حاوی رہا اور جس کو انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے نبھایا، وہ یہ کہ جس طرح کلام مجید ہمیں متعدد آیات میں حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے متعلق احکامات ہمیں ملتے ہیں، تو یہ انہیں ایک خاص ان پہ عنایت تھی کہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ لگاؤ تھا۔ مفتی صاحب، ایک پیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ کمال کی بات ہے، ساری عمر کہتی تھی کہ میں اس گھر کی مالکہ نہیں ہوں، میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خادمہ ہوں۔ ویسے تو سوکن کا رشتہ ایک طرح سے بنتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ یہ اس بات کا کر کے اصل میں ایک بڑی حسن انتظام کی بات میں نے کرنی ہے جو آپ نے کی، وہ یہ پوری تاریخ میں کسی سوکن نے اپنی سوکن کے بچوں سے اتنا پیار نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے۔ اس کو سوتن بھی کہتے ہیں، جی سوتن بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو درہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ویسے لفظ ہوتا ہے تکلیف دینے والی۔ اچھا ہے تو تکلیف ہے نا جی، اب برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ تاریخ میں واحد خاتون ہیں جنہوں نے اپنی سوتن کے بیٹوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے اتنا پیار کیا ہے کہ اپنے بچوں کو پیچھے کیا ہے، ان کے بچوں سے زیادہ پیار کیا ہے۔ اس نے انتظام کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت حزام،
وہ گئے ہوئے تھے سفر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، صحرا میں سفر کرتے کرتے تھک گئے، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور نیند آ گئی ان کو۔ جب نیند آئی تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں، خواب میں بھی، اور اچانک دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک موتی ہے بہت زیادہ چمکدار، وہ ایسے پکڑتے ہیں تو اس کی روشنی کبھی ادھر کو جاتی ہے کبھی ادھر کو، اتنی اس کی روشنی شعائیں نکل رہی ہیں۔ سامنے سے ایک بہت خوبصورت چہرے والی شخصیت گھوڑے پہ سوار، بڑا عربی گھوڑا، اس پہ آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں جو موتی ہے اس کو آپ فروخت کریں گے، اس کی کیا قیمت لیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خریدا نہیں ہے، تو اس لیے مجھے اس کی قیمت بھی معلوم نہیں ہے اور نہ میں نے اس کو بیچنا ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ مجھے عطا کیا گیا ہے اور مجھے اس کی چونکہ خود قیمت معلوم نہیں ہے لہذا میں اس کو بیچوں گا بھی نہیں۔ آپ ویسے بتائیں اگر آپ خریدیں تو آپ اس کی کیا قیمت دیں گے اور کس کے لیے خریدنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے سردار کے لیے اس کو خریدنا چاہتا ہوں اور اس کی قیمت یہ ہوگی کہ آپ کو سردار کا قرب ملے گا اور آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ واہ! آپ کی آنکھ کھلی۔ وہ جو قافلے والے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ بھائی کسی کو تعبیر آتی ہے خواب کی تو مجھے کوئی تعبیر بتائے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ اب جب خواب بیان کیا تو ان میں ایک معبر تھا جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا، اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اہلیہ امید سے ہیں؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا جی اللہ آپ کو ایک بیٹی دے گا، اس بیٹی کی وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان یہ حسن انتظام تھا کہ جب آپ گھر تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی۔ اور ام البنین، اب حیرت لوگ اس بات پہ کرتے ہیں کہ ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں، تو وہ تو نام کنیت بعد میں رکھنی چاہیے جب بیٹے ہو جاتے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ عرب کا دستور ہے، عرب میں کنیت بچپن میں ہی رکھ دی جاتی تھی، جیسے ام الخیر یعنی اس سے خیر لینا مقصود ہوتی تھی، ام المکارمہ اچھے اخلاق اس کے ہوں اس لیے اس کا نام ام ایمن برکت والی، بچپن میں رکھ دیے جاتے تھے، اس لیے ان کا نام ام البنین اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے بھی ایک خواب دیکھا، جب آپ نے سن شعور میں قدم رکھا تو خواب کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پر 4 چاند چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی جو وہ پھیل رہی ہے پوری دنیا کو منور کر رہی ہے، تو اچانک وہ چاروں کے چاروں چاند جو تھے وہ اتر کے آپ کی گود میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ صبح آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے وہ خواب بیان کیا کہ اماں جی رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو والدہ صاحبہ نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ آپ کو چاند جیسے 4 بیٹے عطا فرمائے گا۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کا حسن انتظام تھا، حالانکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے اور دیہات کا ماحول اور شہر کا ماحول بڑا مختلف تھا۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان کے گھر گیا تو گھر والوں کو سب سے پہلی جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں۔ جہاں بھی ان کے والد جب جناب عقیل گئے ہیں نا تو انہوں نے یہ فکرہ کہا کہ ہم دیہاتی سادے لوگ ہیں، وہ آپ علم و تہذیب اور تمدن میں کہیں آگے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا یہ میل کیسے کھائے گا؟ اور اس گھر کو جس گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا مرکہ فردوس بری رہی ہوں، اس گھر کے لیے میری بیٹی کیا اس میں فٹ بھی بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی، یہ ان کے ذہن میں یہ خدشہ اچھا لیکن رخصتی کے وقت انہوں نے مختلف بات کی ہے، کمال ہے۔ رخصتی وقت کہتے ہیں کہ یہ میں تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی آپ کو۔ سبحان اللہ۔ جی پیر صاحب یہ کمال کی بات ہے، 4 بیٹے جی قربان کرتے نہیں۔ جی یہ ایک قول تو مفتی صاحب نے بیان کیا، دوسرا قول میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے نام، ایک روایت یہ ہے دوسری کہ نام تو آپ کا فاطمہ ہی تھا، اور جب آپ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور رخصتی ہو کر حضرت مولا علی مرتضیٰ کے گھر آپ تشریف لائیں تو حضرت مولا علی مرتضیٰ سے پہلی ہی رات میں شب عروسی میں ہی عرض کرتی ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے چہرے پر ایک ناخوشگوار تاثر ابھرا کہ نہ جانے یہ کیا مانگنا چاہتی ہے، تو عرض کیا کہ میں آپ سے مال دنیا یا اور کچھ نہیں مانگتی، ایک ہی درخواست ہے کہ مجھے میرے نام فاطمہ سے نہ پکارا جائے، اس طرح حسنین کریمین کو اپنی والدہ ماجدہ یاد آئیں گی۔ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ نے ان کی جبین سعادت کو ملاحظہ فرمایا اور فرمایا آج سے تم ام البنین ہو، بیٹوں کی ماں ہو، یعنی ان کی سعادت میں، خوشبختی میں، ان کی قسمت میں جو لوح تقدیر پہ دیکھا 4 بیٹے ہیں، تو آپ نے ام البنین کا لقب حضرت مولا علی مرتضیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور پوری زندگی پھر یہی نام جو ہے مشہور بھی یہی ہے ام البنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بلا شبہ اس نے انتظام تھا کہ حضرت فاطمہ
ایک سٹیج ہم آگے چلے جائیں میرے خیال ہے. اس نے انتخاب تھا کہ حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ان کے گھر کو سنبھالنے کے لیے جس شخصیت کی ضرورت تھی، جس ہستی کی ضرورت تھی، اس کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا. اور اس قدر عقیدت کے ساتھ آپ حاضر ہوتی ہیں کہ پہلے دہلیز کو بوسہ دیتی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز کو، اور پھر جا کر جو آپ کے لیے مسند بنائی گئی اس پر خود بیٹھنے کی بجائے حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور جناب حسنین کریمین کو بٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے بارے میں کوئی اور گمان نہ کرنا کہ میں کوئی دوسری ہوں، میں تو آپ کی ادنا کنیز ہوں اور آپ کی خادمہ بن کر آئی ہوں. اس طرح اپنی پوری زندگی، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بخار تھا اور انہوں نے اپنی شادی کے ابتدائی ایام کو بھی اپنی آرام و راحت کو قربان کر کے شہزادگان عالی وقار کا خیال رکھا. اگر اجازت ہو تو میں یہاں تھوڑا سا ایک حوالہ دینا، آیت پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. سورہ صافات کی ایک آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ میں نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے. علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت فرماتے ہیں، اور ان کے حوالہ سے مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے حاشیہ قرآن مجید نور العرفان میں ارقام فرماتے ہیں کہ یہ آیت میدان محشر کے متعلق ہے. جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کے لیے پیش ہوگی تو اللہ ملائکہ حشر سے فرمائیں گے انہیں کھڑا کرو، ٹھہراؤ، میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے. اور پھر سوال ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعہ سے جو تمہیں حکم دیا تھا کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میں نے اہل قرابت کے ساتھ محبت کا حکم دیا تھا کیا تم وہ کر کے آئے ہو یا نہیں؟ تو حضرت ام البنین وہ عظیم ہستی ہیں جو اولاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کا ادب عملاً کر کے پوری امت کے لیے ایک مینارہ رشد و ہدایت بنتی ہیں اور ایک مثال قائم کرتی ہیں. کہ پھر ادب جو ہے، یہ جو پیر صاحب نے فرمایا، ان بارگاہوں کا، ان ہستیوں کا جو ادب ہے وہ اس میں ذرا سی آدمی کمی کرے یا کوئی ایسا زبان سے لفظ نکال دے جو ادب سے کم تر ہو تو وہ تو تباہی نہیں ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ ان ہستیوں کی سیرت کو دیکھیں، انہوں نے جو کچھ پایا ادب ہی کی وجہ سے تو پایا ہے. اب دیکھیے وہ ایک بیوی کی حیثیت سے گھر میں آ رہی تھیں، لیکن وہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے اس گھر کی مالکہ نہ کہو، مجھے خادمہ کہو، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی کنیز ہوں اور شہزادوں کی کنیز ہوں، ان کی خادمہ ہوں، ماں بن کے پالا، ان کی خدمت کی ہر طرح، لیکن ساری زندگی اپنے آپ کو اہل بیت کی خادمہ کہا. مفتی صاحب ایک سوال آپ سے، بڑا پرلطف سوال ہے کہ شمر ذی الجوشن عاشورہ کی رات آتا ہے، جی آ کے باہر سے آواز دیتا ہے، امام حسین پہچان لیتے ہیں اور حضرت عباس علمدار خیمے سے باہر نہیں جاتے، سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے. تو امام علی مقام کہتے ہیں بھائی اپنے کو عباس جاؤ بات تو سن لو، جو آدمی باہر ہے وہ بات، جب باہر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ سے ہماری رشتہ داری بنتی ہے، سیدہ فاطمہ بنت حزام کے حوالے سے آپ ہمارے بھانجے لگتے ہو، تو آپ کی حد تک ہم نرمی رویہ رکھتے ہیں اور تمہیں وہ پناہ دے دیتے ہیں. جواب جو دیا وہ کمال کا تھا. بے شک انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے کس وفادار ماں کا خون دودھ پیا ہے اور اس کی گود میں پرورش پائی ہے. ہماری والدہ کی تربیت یہ ہے کہ ہم امام سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے. اس سے ایک نقطہ یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، تعجب گزار ماؤں کی گود میں پرورش پائی ہے. خوبصورت استدلال فرمایا. اور یہی بات ہے، وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو امان دینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے بھانجے لگتے ہو، آپ آ جاؤ. پہلی بات یہ کہ پہچان آواز آپ نے بھی لی تھی، اس نے بعد سے آواز دی، آپ نے سنی انسنی کر دی کہ میرا سے کیا لینا دینا. امام علی مقام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن اس کو جواب دو. تب حضرت عباس نکلے اور اس نے کہا آپ میرے بھانجے لگتے ہو، ہماری رشتہ داری ہے، تو آپ چاروں آ جاؤ. آپ ہم امام علی مقام کسی کو فاسق کہہ دیں تو اس میں پھر ہمیں شک کرنا چاہیے. نعوذ باللہ بعض لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو، شمر کو، یزید تو ان سب کا باپ تھا نا جی، شمر تو اس کا ابھی نیچے تھا نا، نائب تھا، اس کو امام پاک فاسق، ہاں چمچہ تھا. یہ بڑا زبردست جملہ آپ نے دیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں. آپ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے فرمایا تیری اس امان کو ہم جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے.
ہم نے غیرت مند ماں کا دودھ پیا اور ہماری ماں نے تربیت ایسی نہیں کی کہ ہم اپنے امام اور اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کے اور چلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے جو بے وفائی کرتے ہیں نا، ماؤں میں قصور ہے، اس دودھ میں قصور ہے. یہ تو خیر قرآن پاک کا فیصلہ ہے نا. اچھا جی. جو قرآن پاک کا فیصلہ سورۃ قلم آپ پڑھیں تو اس میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرتا ہے یا حضور سے بے وفائی کرتا ہے اس کی اصل میں خرابی ہے. ذالک زنیم کی طرف اشارہ ہے. آپ مجھے بریک لینی ہے ناظرین اپنا مفتی صاحب، اور دل چاہتا تھا اب آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا، ذالک زنیم، اس کی میں پوری تفصیل بیان کرتا، اور وہ جو میں کہتا ہوں کہ جی این اے کیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ ان کے. ناظرین کرام، یہ عظمت رسول، حرمت رسول، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام اور عشق کی بات بھی شروع ہو گئی ہے، اور یہ ہم جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. مفتی صاحب ادیبہ تھیں، شاعرہ تھیں باکمال، ان کی والدہ بھی ادیبہ تھی، شاعرہ تھی، معاف کیجیے گا، فصاحت و بلاغت. اور مجھے تو ایک لگتا ہے کہ یہ پیدائشی اللہ نے ان کو خوبیاں بھی دی ہوئی تھیں، ان کی والدہ کو بھی، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ باب العلم کی صحبت میں آنے سے اس کو چار چاند لگ گئے. اس میں کوئی شک نہیں غازی صاحب. ایک تو یہ خاندانی ادیبوں اور شاعروں کا تھا. عرب کے بہت بڑا نام ہے لبید، جو شاعری میں بہت بڑا نام ہے، وہ یہ وہی خاندان، لبید بن عامر. جی وہ اچھا، ان کے بھائی کا نام بھی ام البنین کے جو عامر تھا، وہ جن تلوار کی کے بات کر رہے تھے، وہ پوچھتا تھا کہ کیسے روم پوچھتا تھا کہ آپ آئے ہو، آپ کی ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ اگر کسی کی دور پار کی رشتہ داری بھی نکل آتی تو وہ ان کو بہت عزت دیتا، اکرام کرتا ان کا، صرف ان کی شجاعت کی وجہ سے. جی اچھا جی. ادیبہ اور شاعرہ، ادیبہ اور شاعرہ اتنی باکمال تھیں کہ آپ کے، ویسے تو بہت ساری آپ نے کلام لکھا ہے، لیکن دو جو رباعیاں ہیں وہ ایسی لاجواب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی جلا بخشنے کے لیے، کہ ایک تو جو آپ نے پہلے انٹرو میں بات کی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ عربی اس کی جو پڑھی جائے. جب آپ کے چاروں شہزادوں کی شہادت کی خبر آپ کو ملی، اور خبر ملنے کا بھی بڑا ایک عجیب وہ انداز تھا کہ قاصد آیا، بعد نے اس کا نام بشیر لکھا ہے، بعد نے بشر بن حضلم لکھا ہے. تو اس نے آ کے کہا جی کہ میں آپ کو خبر دینے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت جعفر شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اخبرنی عن ولد الحسین، مجھے میرے بیٹے حسین کے بارے میں خبر دو. اس نے کہا قتل العباس، عباس بھی شہید ہو گئے. آپ فرمانے لگیں حل سمعتنی، کیا تو نے مجھ سے سنا ہے؟ اسألک عن عباس عن جعفر، کیا میں نے تجھ سے عباس اور جعفر کے بارے میں پوچھا ہے؟ اخبرنی عن ولد الحسین، مجھے بس میرے حسین کے بارے میں بتاؤ. جب انہوں نے چاروں کا بتانے کے بعد امام علی مقام کا بتایا، اس وقت پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے. آپ نے فرمایا لا تدعونی ویک ام البنین، اب مجھے ام البنین کہنا چھوڑ دو. تذکرونی، مجھے یاد آتی ہے، یا تمہارا یہ کہنا مجھے یاد دلاتا ہے، بالیوث العرین، وہ میرے شیر جیسے دلاور بیٹے مجھے یاد آتے ہیں. کانت بنون لی، میرے بیٹے ہوتے تھے، ادعا بہم، جن کی وجہ سے میں پکاری جاتی تھی ام البنین. تو اب کہتی ہیں الیوم اصبحت من ولا من بنین، کہ اب دن ایسا آ گیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں رہا. اربعۃ مثل السوار الربی، وہ شاہین صفت تھے میرے چاروں بیٹے. قد واصلو، انہوں نے اب موت کو پا لیا ہے. بقطع الوتین، گلے کی رگوں کو کٹوا کر انہوں نے جا کے موت کا جام چکھا ہے. اور حضرت عباس کا جب ان کو بتایا گیا کہ شہادت کا جام چکھا ہے، شہادت کا جام چکھا ہے، تو حضرت عباس کا جب ان کو بتایا گیا کہ ان کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، تو آپ فرماتی یا مر العباس، کیا تو نے اے دیکھنے والے دیکھا ہوتا تو نے عباس کو، قر علی جماہیر نقد، کیسے وہ جھپٹ کے پڑتے تھے دشمنوں پر، تو پھر کیا انداز ہوتا تھا. فرمایا وَوَرَاءَهُ مِنْ أَبْنَاءِ حیدر كُلُّ لَيْسٍ ذِي لَبَد، اور ان کے پیچھے، ان کی پشت پر حیدر کے سارے بیٹے کھڑے ہوتے تھے، شیر، جوان مرد بیٹے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ پھر میرے بیٹے کو جو مجھے خبر ملی ہے، نبئتو، مجھے خبر دی گئی ہے، ان ابنی اصیبہ برأسہ مقطوع ید، کہ میرے بیٹے کے سر پہ وہ مارا گیا ہے لوہے کا عمود، اور ان کے ہاتھ لوہے کا ہتھوڑا مارا گیا ہے، اور ان کی دونوں ہاتھ جو ہے وہ کاٹے ہوئے تھے. اب آگے اپنے شہزادے کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں لو کان سیفک فی یدیک، اے میرے بیٹے اگر تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی، لما دنا منہ احد، کسی کی جرت نہیں تھی تیرے پاس بھی آ جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں عربی ادب کے لیے، عربی تاریخ کا اور شہادت کے موقع پہ پڑھے جانے والے ایسے لاجواب اشعار ہیں.
جن کی کائنات قیامت تک مثال پیش نہیں کر مفتی سکے. صاحب آدمی کا جو صاحبان دل ہے نا کلیجہ چر جاتا ہے یہ سارے واقعات پڑھ کے. پیر صاحب پھر دیکھیں جگہ کیسی ملی ہے, جی مدفون کیسا ملا, جہاں محو خواب ہے جی کن کے ساتھ لیٹی ہوئی, جی حضور جن رسالت کی مآب، قبریں جنت کے باغ ہیں, بے شک بے شک. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان, آپ کے ساتھ آپ کا مزار مبارک ہے, جنت دونوں البقیع میں آرام فرما سیدہ ہے. صفیہ اور سیدہ عاتقہ. جی عتیقہ ان کے ساتھ جنت البقیع میں آرام فرما ہے. حضرت عباس کی اور سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی, جی ان کا بھی حضرت مزار فاطمہ بالکل بنت اسد، قریب جی ہے. بے شک. حضرت عباس علمدار کا آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ اس کو جواب دے دیا شمر کو, تو ایک قطعہ یاد آ رہا تھا. جی سنائے نا ضرور. رب سے بولا حضرت یوسف نے, ہاں رب سے بولا حضرت یوسف نے, کرم یہ مجھ پہ بھی کیا ہوتا, اتنے بھائی نہ دیے ہوتے مجھے, بس ایک عباس دے دیا ہوتا. اللہ اکبر. اتنے بھائی نہ دیے ہوتے مجھے, بس ایک عباس دے دیا ہوتا. تو یہ یقیناً ماں کی آغوشی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے, اور حضرت عباس علمدار نے جو وفا سیکھی, جو وہ وفا کا استعارہ ہے, اور ان کی وفا اہل بیت اطہار کے ساتھ اور خصوصاً حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیر جو صاحب وفا وہ ہے. بات آپ کو تو یاد ہوگی کہ سیدنا عباس نے ساری عمر امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا, بے شک بھائی صرف آخری دن انہوں نے بھائی کہا ہے بھائی نہیں. جب بالکل شہادت کے قریب تھے. وہ جب ماں اپنے آپ کو خادمہ اور کنیز کہلواتی ہے تو بیٹے کے لیے تو وہ سب سے بڑا وہی ہے نا جی, رہنمائی کا یہ جو مرکز پھر ادب ہے نا یہ واقعی ماؤں کے دودھ سے آتا ہے, ماؤں کی گوشت سے آتا ہے, آغوش سے آتا ہے, اور باپ کے خون سے اور تربیت سے آتا ہے. بلکہ ایک جملہ غازی صاحب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹوں کی تربیت فرماتی ہیں, تو یہ ساری سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ امام حسین اور امام حسن سے ان کو عشق کرنا سکھاتے ہیں کہ ان سے عشق کرو. مفتی صاحب کل میری عجیب حالت تھی, میں کھاریا اپنے والدین کے مزارات پہ گیا ہوا تھا, اور کھاریا میں کل کانفرنس تھی ختم نبوت کے عنوان سے بہت بڑی, جس میں مفتی منیب الرحمان بھی تھے, بڑے علماء مشائخ آئے ہوئے تھے. میں وہاں تقریر کر کے اپنی والدہ کے مزار پہ گیا, ان کے میں نے پاؤں پکڑ کے کہا کہ یہ عشق رسول کی دولت تو آپ نے عطا کی ہے, آپ کی تربیت اور آپ کے دودھ نے. ہم کہاں اتنی جرت سے ایسی بات کر سکتے, بڑے بڑے نازک مواقع پہ جا کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے جی, ادب مائیں سکھاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں نا جی, باپ کا خون اور ماں کا دودھ, یہ دونوں ہی غیرت مند ہونے چاہیے. اسی وجہ سے, اور پھر یہاں جن کی ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہاں تو سبحان اللہ نجیب الطرفین ہے, حضرت مولا علی شیر خدا کا خون ہے, اور حضرت سیدہ فاطمہ ام البنین جو ہیں ان کی تربیت ہے اور ان کے شیر کی برکت ہے. پھر میدان کربلا میں جو داد شجاعت ان چاروں نے دی ہے, حضرت عبداللہ نے, حضرت جعفر نے, حضرت عثمان بن علی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس علمدار میرے چچا کو وہ مقام دیا ہے کہ سارے شہداء بھی اس پہ رشک کرتے. اس طرح بلند مقام عباس علمدار کا ہے. اس خاندان کی یا اس خاتون کی, عظیم خاتون, عظیم ماں کی میں کہوں گا, اس نے کیسی تربیت کر دیجیے بچوں کی. اور ایک بیٹے کا نام سیدنا عثمان بھی جی وہ میں نے عرض کیا جی. اچھا باہمی محبت و الفت دیکھے نا, یہ تو کمال ہے جی. مطلب اس سے سمجھنا چاہیے کوئی دشمنوں کے نام رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان سے ام البنین سے جو شہزادے تھے ان میں ایک نام عثمان کا تھا, اور حضرت لیلہ سے جو شہزادے تھے ان میں سے ایک نام ابو بکر بھی ہے. یہ وہی بات ہے کہ مولا علی نے, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس لیے رکھے تھے کہ نام بیٹوں کے لوں گا تو یاد مجھے دوستوں کی آیا کرے گی. اور آنے والے لوگوں کو بھی سبق دے گے کہ ہماری الفت, محبت, آپس میں چاہت, یہ عالم تھا. اب دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم میں, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ یہ ان کے سینوں میں کوئی ایسی قدورت رہی نہیں ہے ہی نہیں. اخواناً علی سرر متقابلین, یہ تو بھائی ہے, بھائی بن کے تختوں پہ بیٹھے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے چاروں خلفاء مراد ہیں کہ آپس میں ان کی اتنی محبت ہے کہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے سامنے تختوں میں بیٹھے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں ان کی محبت کا تذکرہ فرما رہا ہے تو اب رحماء بینہم, اور فیصلہ کر دیا قیامت تک, بعد از قیامت قرآن حکیم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم.
واہ واہ. یہ جو آپ نے انٹرو میں جو بات فرمائی تھی کہ حضرت عقیل سے آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے خاندان کا ایسا رشتہ، اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ شادی کے لیے جو ہم انتخاب کرتے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ خاندان کیسا ہے، عادات و اطوار کیسی ہیں، ان خاندانوں کا مزاج کیسا ہے. آج کل تو صرف ڈگری، گاڑی، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ وہ جو اصلیت ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. تو آدمی ایک چیز حسب ہے، ایک چیز نسب ہے. پھر مفتی اپنا پیر صاحب لوگ بھگتتے بھی ہیں جب اس طرح کی دنیاوی مال و دولت کے حوالے سے کرتے ہیں نا، پھر وہ زندگی میں نے دیکھا ہے جہنم میں ہوتی ہے، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی، ہم نے یہی دیکھا ہے. پھر ساری زندگی روتے پیٹتے لڑائیاں کرتے مار کٹائی میں گزرتی. جس شیر مادر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ماں کو پہلے تربیت ملے گی پاکیزہ تو وہ آگے اپنی اولاد کی تربیت کر سکے گی نا جی. اس کی یہ ایک اہم چیز ہے کہ شادیوں کا جو تعلق ہے ایک ازدواجی قائم کرنے سے پہلے خاندان کی اصلیت اور ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں. اور یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو، سکھائے کس نے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ جو ہوتا ہے آداب فرزندی یہ سکھائے جاتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے. اچھا مفتی صاحب، آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو نصاب ہے اس میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو یہ پڑھائیں، سیدہ ام البنین پڑھائیں. ہم وہ نہ پڑھائیں کہ جی فلانی نے فلم بنایا تھا، اس کو فلانے ملک سے ایوارڈ مل گیا تھا تو اس کو ہم بنائیں، وہ ملک کے کوئی غدار تھا تو اس کی ہم جو فلمیں بنا کے لوگوں کو دکھائیں. قاضی صاحب، اچھی نسل کے لیے اچھی ماؤں کا ہونا ضروری ہے. تو آپ جب نسل تیار کرنا چاہتے ہیں، اچھی نسل، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری نسل اچھی ہو، ہمارے بچے قابل پیدا ہوں اور ہم ان سے ملک و قوم کی خدمت کا کام لیں، تو سب سے پہلے ماؤں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اچھے بچوں کو جنم دے سکیں. جب آپ ان کو یہ سنڈریلا کی کہانیاں پڑھائیں گے اور یہ فلم کے جنہوں نے بنائی تھی اور اس میں کیا انہوں نے دکھایا وہ بتائیں گے، اور اسکول کے سلیبس میں آپ ان لوگوں کی کہانیاں ان کو بطور ہیرو اور بطور ماڈل ڈال دیں گے جن کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، تو ہماری نئی نسل کا پر اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ نہیں، اب صرف یہی نہیں کہ وہ یعنی ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں جن کا غیرت، حمیت، کوئی غلیظ ترین جن کی زندگیاں تھیں، ان کو ہم پڑھا رہے ہیں لوگوں. اسی بات میں ایک دوسرا پہلو جو ہے بہت زیادہ تربیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ جو خود باب مدینۃ العلم ہیں اور علوم نبوی کے وارث ہیں، آپ اپنی نگاہ سے انتخاب کرنے کی بجائے حضرت عقیل جو انصاب عرب کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم ذرا نسب کو بہتر سمجھتے ہو، ذرا تلاش کرو، دیکھو. اچھا مفتی صاحب، صاحب اس میں گفتگو جاری رہے گی. میں آج کا سوال کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، آج کا سوال ہم ہر روز آپ سے پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں، اور گفٹ بھی پھر کتاب الشفا کا ہے. بے شمار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے ای میلز آتی ہیں، میسیج آتے ہیں کہ جی کتاب الشفا کہاں سے ملے گی. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جب میں سوال پوچھتا ہوں تو اس کے جواب کے لیے نمبر ہماری سکرین پہ آتے ہیں، آپ فوراً ابھی فون کرنے شروع کر دیں. وہ فون اویلیبل ہوتا ہے، آپ کا فون جو ہی آتا ہے اور آپ انعام کے حقدار ہو جاتے ہیں. اور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، آپ فون کیا کیجئے، کتاب الشفا آپ کے گھر ہم پہنچوائیں گے انشاءاللہ TCS کے ذریعے، آپ کو کبھی دقت نہیں ہوگی. آج کا سوال ہے، سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کا کیا نام تھا؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، قوم لوط کے شہر صدوم اور امورہ میں عذاب الہی نازل ہوا تھا، اور میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا کہ بہت اچھی یہ کتاب ہے شہر صدوم، وقت ملے تو اس کا بھی مطالعہ کریں. درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام ہیں: محمد الیاس رانا اسلام آباد سے، فلک شیر حافظ آباد سے، غلام حسن کراچی سے، عبدالستار لاہور سے، حمزہ امین پنڈی گھیپ، قاری محمد ممتاز عبدالحکیم خانیوال، غلام مرتضیٰ ہارون آباد، مدثر رضا کاظم جڑا والا، محمد نعیم الدین چنیوٹ، توقیر حسین سیالکوٹ، سہرش جاوید صاحبہ فیصل آباد، عبد المصور میاں والی. آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. جی مفتی اپنا پیر صاحب، آپ کوئی بات اس میں جو ایک چیز ہے نا کہ جو رہنمائی ہمیں ملتی وہ یہ کہ جس کا جو شعبہ ہے اس سے مدد لینی چاہیے، اس سے رہنمائی لینی چاہیے. انسانی جبلت میں غرور، تکبر جو ہے
وہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عقل کل اگر سمجھے رکھے کہ میں ہی عقل کل ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کی بجائے جو جس شعبے کے صاحبان علم ہیں ان سے مشورہ کرنا، ان سے رہنمائی کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورت روایت کو آگے بڑھاتا ہے۔ دوسرا پیر صاحب میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ یورپ کی جو ترقی ہے ان کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، جو اقبال نے کہا تھا نا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہاں جی، اپنی وہ جو ہے وہ آگے کی طرف چلیں گے تو ان کی ترقی ہوگی، ہماری ترقی کا جو گر ہے، جو جوہر ہے، وہ پیچھے جانے میں ہے۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہوائی جہازوں کا خلاؤں کو تسخیر کرنے کا جو ہے دور آ گیا ہے، تو خلا کو سب سے پہلے کس نے تسخیر کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے تسخیر کیا؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابھی وہاں تک تو نہیں نہ پہنچے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے جی، امریکن ایک جو تھا یہ ہسٹورین اور کیا اس کو کہتے ہیں جی، یہ جو سیاح، وہ کہیں عرب ایک ملک سے گزر رہا تھا نا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات دیکھی۔ اس نے کہا میں نے ایک یہ جو ہوتا ہے چرواہا، اس سے پوچھا، بات چیت ہوئی، ان کا کدھر سے آئے؟ امریکہ سے آئے۔ اس نے کہا امریکہ میں کیا ہے، بہت بڑا ملک ہے جی، ہم نے ترقی کیا، ہم چاند پہ پہنچ گئے۔ اس نے کہا بس چاند پہ؟ یہ تو 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کیا، چاند سے بھی آگے یہ جتنے سیارے ستارے اور لامکاں تک۔ اس نے کہا جس دن تم سدرا پہ پہنچ جاؤ گے اس دن ہم سے بات کرنا، تم چاند پہ بات کر رہے ہو۔ یہ چاند پہ پہنچنے کا ذکر بھی تو قرآن مجید میں موجود ہے نا۔ جو شاعر تھے بہت بڑے، کیا تھا، احسان دانش، کیا خوبصورت شعر کیا گیا، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں بھی، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں بھی۔ تو ہمیں تو اس کہکشاں کی طرف، اس گرد کو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک سے جو اٹھی تھی، وہ آنکھوں کا سرما بنائیں گے تو ہماری ترقی ہے۔ مولانا کوثر نیازی نے بھی اس پہ کہا ہے نا، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ تو یہ تو بلا شبہ صدیوں پہلے سارے معاملات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور سائنس جس تلاش میں ہے وہ نقش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ افلاک کے علم کا درس کس نے دیا؟ بے شک افلاک پہ کمند سب سے پہلے کس نے ڈالی؟ بلا شبہ۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ عطا کر دے۔ اور ہم تو جی اپنے پروگرام میں اسی لیے پیر صاحب کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے جب لوگ ملتے ہیں، میں اجتماعات میں جاتا ہوں تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ یہ قرآن مجید پر عظمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ ورک جو ہے، جو آپ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اور اپنے پروگرامز میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تو برسہ برس سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ جتنا بھی کام ہے اس پر غیر مسلموں نے کیا ہے، ریسرچ ورک کا مسلمانوں کی طرف سے ریسرچ ورک جو ہے وہ اتنا بھرپور نہیں ہو سکا جتنی کلام مجید جس بات کی خبر عطا کرتا ہے۔ ایسے نہیں اقبال کہتا نا کہ آہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمیں تو واقعی اپنی تاریخ کا نہیں پتا، اور اب تو بھلائی جا رہی ہے، پہلے تھوڑا بہت دانستہ ارادہ۔ میرا اب خیال یہ ہے کہ چونکہ پروگرام کا میرا خیال وقت بھی ختم ہونے والا ہو، تو ایک وظیفہ ہے حضرت سیدہ ام البنین کے حوالے سے۔ واہ سبحان اللہ، ارشاد۔ یہ آپ کا ایک لقب ہے باب الحوائج، جی، حاجتیں پوری کرنے والا دروازہ۔ ٹھیک، تو اس کے آپ کے متعلق یہ وظیفہ لکھا ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی چیز کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ بطور خاص جو فاتحہ ہے وہ حضرت سیدہ ام البنین کی پڑھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی گم شدہ چیز مل جائے گی، یقین کامل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے جی، الحمدللہ۔ ویسے جی یہ پاک ہستیوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اولیاء کا ذکر جو کرنا ہوتا ہے وہ گناہوں کی معافی ہے، آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ان کے ذکر پاک سے۔ وہ ایسے ہے حدیث پاک، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر جو وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ ہم سب کے اور موت کا ذکر تیسرا حصہ ہے۔ جی،
یہ ہم سب کے لیے غازی صاحب، آپ کے لیے، ہمارے لیے، چینل کے مالکان کے لیے، اور جو لوگ سن رہے ہیں سب کے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم اتنی پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جتنے لوگ اس ذکر کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یقیناً وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب اور بڑے سعادت مند ہیں۔ مفتی صاحب متعارف ہو گئے لوگ اپنی تاریخ سے، ان پاک باز ہستیوں کے ذکر پاک سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہماری تاریخ یہ ہے، اتنی بڑی ہستیاں گزری، ورنہ ہوتا تھا کہ نام تو کبھی سنا ہوا لگتا ہے۔ جو تاریخ میں مرقوم ہے، مستور ہے، وہ تو اس کو ظاہر کرنا، اس کو یہاں کرنا، یہ تو صحرا آپ کے پروگرام کو جاتا ہے، آپ کو جاتا ہے۔ لیکن اب تو جی کوشش ہو رہی ہے پوری، اپنے کورس کو ہم فارغ کریں، ان میں سے سب یہ چیزیں نکال دیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کوششیں غازی صاحب ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے اسلام ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، لیکن شرار بولابی کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا چراغ آتا ہے، مصطفیٰ جلتا رہے گا قیامت تک، کوشش ہر دور میں کرتا ہے، شعلہ بڑھتا ضرور ہے، شعلہ بڑھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ خیر اور شر کی جنگ ہے جو ازل سے جاری ہے، جی ہاں، انشاءاللہ تعالی جیت اور خیر ہی جیتے خیر کی ہی گی، ہوگی خیر ذلیل ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ جو لوگ دین اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، ان کے ساتھی بھی برباد ہوں گے، جن کی نیتیں خراب ہیں وہ بھی برباد ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے آپ پہ۔ جو طلباء ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے، اگر وہ خود نہ پڑھ سکیں، چھوٹے طلباء ہوں تو ان کے والدین پڑھ کے پانی پر دم کر کے، چینی پر دم کر کے ان کو دیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، بہترین علم وہ ہے جو نفع اور فائدہ پہنچائے، اور اچھی نصیحت وہ ہے جس کے طفیل آدمی برے کاموں سے باز آ جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ناظرین کرام اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے غلاموں میں قیامت کے روز ہمارا شمار ہو۔ پاکستان کے لیے روز آپ میرے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ پاکستان کو دیانتدار حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام عطا فرما، اور میرے ساتھ پھر نعرہ لگائیں، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے سینوں میں نیزے گاڑنے کے لیے پاکستان زندہ باد۔ اب ہم منقبت سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ملک کے بہت خوبصورت پڑھنے والے محمد ریحان روفی۔ جی ریحان۔ آل احمد پر ہوئے دل سے فدا مل بنی، حیدر کرار کے گھر کی ضیاء مل بنی، مرتضیٰ کے گھر کنیز فاطمہ بن کر رہی، سیدہ زہرا سے یہ سچی وفا مل بنی۔ تو نے بچوں کو سکھائی حرمت آل رسول، ہوں گے خوش تجھ پر رسول دو سرا مل بنی۔ سیدہ زینب کو تجھ سے والہانہ پیار تھا، تجھ کو ہے سبتین نے امی کہا ام بنی۔
چاروں بیٹے دین پر قربان ساجد کر دیے، کرتی ہیں سجدہ پھر شکر خدا ام البنی، آل احمد پر ہوئی دل سے فدا ام البنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔